اور پورا شعبان روزہ رکھتے اور شعبان کے ان روزوں کو حضور رمضان کے روزوں سے ملا دیتے، یعنی 2 مہینے روزے، 2 مہینے روزے رکھتے۔ پھر آج کی جو 15 شعبان کی یہ جو شب ہے، لوگوں میں مشہور ہے شب بارات، یہ بارات نہیں ہے، شب بارات نہیں ہے، شب براعت ہے۔ کیا ہے؟ براعت۔ اور براعت کا لغوی معنی ہے نجات کی رات، بری ہو جانا، آزاد ہو جانا۔ کس سے آزاد ہو جانا؟ جہنم سے آزاد ہو جانا۔ آج کی اس رات اللہ آسمانوں پہ آیا ہوتا ہے اور اللہ خود پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں آج اس کو معاف کر دوں؟ اللہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی مانگنے والا میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں؟ اللہ خود فرماتا ہے۔ پھر اس رات رشتہ داری کو کاٹنے والا، جو رشتے کہتے ہیں نا موت مرا ختم ہو گئی تھی آج سے ہماری، تمہاری میری موت زندگی ختم ہو گئی، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو دل میں مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، بظاہر تو وہ ہاتھ ملاتا ہے مگر دل میں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، زنا کا عادی، پرایا حق کھانے والا اور شرک کرنے والا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا۔ عرب میں ایک قبیلہ ہے بنو کلب۔ کیا ہے؟ بنو کلب۔ تو بنو کلب کا جو قبیلہ ہے یہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، تو بہت زیادہ ان کی بکریاں تھیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بکری کے جسم پہ آپ ہاتھ پھیرو تو کتنے بال ہیں آپ معلوم کر سکو گے؟ تو اگر ان کی 5000 بکریاں تھیں یا 10,000 بکریاں تھیں یا 20,000 بکریاں تھیں تو ان کے جسم پہ بال کتنے ہوں گے؟ کروڑوں، کھربوں، اربوں، پربوں، یعنی گنتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے جسم پر، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ آج کی رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کروں۔ تو بتاؤ پھر جب بھی کوئی اچھی بات سنے سبحان اللہ، کیا کہا کہ نہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس ارادے کے ساتھ پڑھو کہ میرے مولا تو پاک ہے، اپنے اس پاک نام کے صدقے مجھے پاک کر۔ سبحان اللہ۔ پھر سبحان اللہ کی دوسری فضیلت، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دل کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ اگر اس کے گناہ احد کے پہاڑ جتنے بھی ہیں تو اللہ معاف کر دے۔ یہ میں نے دوسری فضیلت بتائی۔ تیسری فضیلت، جو ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابلغ گھوڑے پر، ابلغ عرب کا ایک مشہور گھوڑا ہے، بہت قیمتی گھوڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی سوار اس گھوڑے پر بیٹھے اور 100 سال تک اس درخت کے سائے میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ ایک درخت ہے اور جتنی دفعہ پڑھو اللہ سبحان اللہ، تو بیٹھتے ہی آپ کی نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا۔ تو آج کی بڑی مبارک رات، بہت زیادہ مبارک رات۔ انشاءاللہ تسبیح کی نماز بھی پڑھیں گے۔ تسبیح کی نماز کی میں نے فضیلات، پٹاخے، اچھی سوال آپ نے کیا۔ پٹاخے چھوڑنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا، اور پٹاخے چھوڑنا یہ نمرود کی سنت ہے۔ کس کی؟ نمرود کی، آگ جلانا۔ نمرود نے آگ جلائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ تو پٹاخے پھوڑنا یہ حرام ہے، ہمارے علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ اب اس کی وجہ بتاؤں، جو ہی 15 شعبان کی شام شروع ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی معاملہ رات شروع ہو گئی نا، فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے فرشتے جب اترتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیسے محسوس کرو گے فرشتے اتر رہے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ہوا آپ کو دل کو سکون دے گی۔ اور یہ چیز میں نے مدینہ میں محسوس کی۔ میں روزہ رسول پہ حاضر ہوا تو سرکار کی جالیوں کے سامنے جب میں کھڑا ہوا، آپ یقین مانیں کہ جالیوں کے سامنے ایسی ہوا آئی، ایسی ہوا آئی کہ جس نے پورا وجود ہلکا کر دیا۔ میں نے بعد میں سوچا کہ کیا وجہ ہے؟
تو پھر وہ حدیث آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو نازل ہوتے ہیں. اللہ ہیں. اب جو صبح آئے قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئی. جو صبح سلام کر کے گئے قیامت تک وہ انتظار میں ہیں. اب جو شام کو سلام کر کے گئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. بتاؤ کتنے فرشتے آ رہے ہیں؟ اللہ کتنے آ رہے ہیں. تو فرشتوں کے اترنے سے یہ ہوا آتی ہے جنت سے. جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات باد نسیم، باد نسیم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فجر کے وقت آپ اٹھو، اللہ ہم سب کو اٹھنا نصیب کرے. فجر کے وقت ایک ہوا چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں باد نسیم. وہ ہوا جنت سے آتی ہے. وہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ جنت سے. تو یہ بہت مبارک مہینہ، بہت پیارا مہینہ ہے. اور آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ معافی مانگے اللہ کہ اگر میری زبان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو بہتر عمل تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے. یہ بہتر عمل ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا. وہ ایک میرے پاس آج ایک پوسٹ آئی کہ جی معافی نامہ، آج تک مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے مجھے. یہ معافی نہیں. بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرتا. اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، آپ نے کسی کو گالی دی ہے، اس کو جا کر بولو بھائی مجھے معاف کر. وہ کہتے ہیں نا بابولے شاہ فرماتے ہیں مندر بھی ڈھا دے، مسجد بھی ڈھا دے، سب کچھ ڈھا دے، مگر کسی مسلمان کا دل نہ ڈھا. وہ کہتے ہیں کسی مسلمان کا دل مت توڑو. کیوں؟ کہ دل میں اللہ رہتا ہے. تو آج ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر. اور اگر کسی نے ہماری دل آزاری